الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، ایک مرتبہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ مکہ مکرمہ سے اسلام قبول کرنے والوں کو ظلماً نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مسلمان مکہ مکرمہ سے اپنی جان کو اور اپنے ایمان کو بچا کر نکلتے ہیں. مال و اسباب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر مسلمان جا کر آرام اور سکون سے زندگی کیوں کر بسر کریں، یہ بات کافروں کو، مکہ کے کافروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. اس بنیاد پر انہوں نے خط لکھا انصار کے سردار کو، جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا. عبداللہ ابن ابی کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت، عداوت اور حسد بھرا ہوا تھا، اور اگر پیارے پیغمبر مدینہ منورہ تشریف نہ لاتے، عبداللہ ابن ابی کو بالاتفاق انصار نے اپنا سردار بنا لینا تجویز کر لیا تھا. چنانچہ عبداللہ ابن ابی کے دل میں سرکار کے متعلق نفرت اس بنیاد پر بھی تھی کہ محمد آئے ہیں تو میری بادشاہت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں. اور دوسرا پھر معاملہ یہ بھی تھا کہ در حقیقت اس کی دوستی تھی قریش مکہ کے ساتھ. قریش مکہ نے باقاعدہ خط لکھ کر اس کو دھمکی آمیز پیغام پہنچایا کہ یا تو محمد سے تم لڑائی کرو یا پھر ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہم تمہارے جنگی مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی عزت کو خراب کریں گے. اس پر عبداللہ ابن ابی ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے اپنے قبائل کو، انصار کے لوگوں کو جمع کیا، یہود و نصارہ سے مدد بھی حاصل کی تاکہ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹایا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر ان کو سمجھایا کہ قریش تمہارا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا تم خود اپنے بھائی اور بیٹوں کا نقصان کرو گے. عبداللہ ابن ابی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وقتی طور پر وہ جنگ کے ارادے سے باز آ جاتا ہے. چنانچہ گزشتہ کل کے درس کے اندر یہ بات میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ مدینہ منورہ سے قبیلہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں. تو وہاں پر امیہ جو تھا، جو مکہ کے سرداروں میں سے تھا، ان کے ساتھ ان کے پرانے دوستانہ تعلقات تھے. حضرت سعد ابن معاذ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے یہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جو خالی تنہائی کا وقت ہو مجھے لے کر حرم شریف میں جاؤ تاکہ میں طواف وغیرہ کر سکوں. چنانچہ تنہائی کے عالم میں دوپہر کے وقت میں امیہ حضرت سعد کو لے کر عمرے کے لیے یا طواف کے لیے جاتا ہے تو راستے کے اندر دیکھتا ہے کہ ابو جہل سامنے آ جاتا ہے. ابو جہل نے پوچھا امیہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ سعد ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. تو جواب میں ابو جہل دھمکی اندیز لہجے میں حضرت سعد سے کہتا ہے اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر تم اتنے آرام سے طواف نہ کر سکتے. تو سعد نے غصے میں کہا کہ یاد رکھو اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے کعبے کے طواف سے روکا تو اس سے زیادہ خطرناک چیز جو تمہارے حق میں ہے کہ وہ جو تجارتی شاہراہ ہے جو مکہ سے لے کر شام کی طرف جاتی ہے اور جو راستہ مدینہ سے ہو کر جاتا ہے، تم اپنی تجارت کو محفوظ نہیں بنا سکو گے. تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابو جہل کو دھمکی دی تو امیہ ان کا دوست تھا. اس کے باوجود امیہ نے کہا کہ سعد لہجہ نرم کرو، یہ مکہ کا سردار ہے. اس پر حضرت سعد ابن معاذ کہنے لگے رہنے دو، میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے متعلق بھی سنا ہے کہ تم اللہ کے نبی یا ان کے صحابہ کے ہاتھوں سے قتل کیے جاؤ گے. چنانچہ یہ بات یہاں پر ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد قریش مکہ یہاں پر اپنی کارستانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور انصار مدینہ یا عبداللہ ابن ابی جو ہے جتنے بھی لوگ تھے یہ بھی سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف، مدینہ کے اندر یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف رہتے ہیں. ہجرت کا دوسرا سال ہے
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ اسلام کے نزول کے تقریباً جو ہے وہ 14 یا 15 سال کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت دے دی جاتی ہے کہ اب جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے ان مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں اور مدینہ منورہ کی پہلا سال جو یہ 14 سال اور 15ویں سال کے اندر جا کر اجازت ملتی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو صرف ایک ہی بات کا حکم تھا، آپ نے ہر قسم کے مظالم کو سہنا ہے اور کسی کا بھی جواب نہیں دینا بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت دے دی جاتی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں تو وہ ان کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی کے تحت کہ جو مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست کا قیام وجود میں لانا تھا اور اس کے لیے لازمی یہ تھا کہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹا جائے۔ اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سرکار نے یہود مدینہ اور عیسائی مدینہ سے اللہ کے نبی نے امن معاہدے کر لیے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جو مکہ مکرمہ جو مدینہ منورہ سے باہر کے علاقے ہیں ان لوگوں سے کس طور پر روک تھام کی جائے۔ اس کے لیے سرکار نے 2 قسم کے طریقہ کار اختیار کیے۔ پہلا طریقہ کار تو یہ اختیار کیا کہ مدینہ کی آبادی کے اطراف کے اندر جو یہود یا جس قسم کے بھی لوگ آباد تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امن معاہدے کرنا شروع کیے، لیکن وہ جو امن معاہدے تھے اس میں اسلام کو بالا بتلایا گیا، اسلام کو یا مسلمانوں کو اعلیٰ بتلایا گیا اور ان کے مقابل جتنے بھی اقوام تھی ان کو ادنا بتایا گیا، یا الفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں نے اپنی شرائط پر ان کو پابند بنایا اور صلح کی۔ اس صلح کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوا کہ جتنے بھی قبائل تھے قبائل مسلمانوں کے خلاف کسی کے ہم نوا بن کر وہ کبھی بھی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ ایک کام تو اللہ کے نبی نے یہ کیا، اور دوسرا کام اللہ کے نبی نے یہ کیا کہ جب سرکار کو پتہ چلا کہ قریش اپنی مستیوں سے باز نہیں آتے اور ابھی تک ان کا جو ہے نا وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹکڑوں کے اندر کبھی 30 صحابہ کرام کو بھجوایا، کبھی 60 صحابہ کو بھجوایا یا 80 صحابہ کو بھجوایا، کبھی 20 کو بھجوایا، کبھی 12 کو بھجوایا۔ اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کا لشکر اللہ کے نبی علیہ السلام ترتیب دیتے اور مدینہ منورہ سے جو راستہ جو تجارتی سفر کے جو سڑک جاتی تھی شام کی طرف، اس راستے پر جا کر ان لوگوں کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کرنے کا عمل شروع ہوا۔ قریش اتنے خناس سے جو کافر تھے، ایک طرف تو یہ کام تھا کہ عبداللہ ابن ابی کے ذریعے سے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی دھمکی، اور دوسری طرف قریش یہ کرتے تھے انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے منصوبہ یہ بنایا تھا ہم مدینہ کے اندر گھس کر مسلمانوں کو ماریں گے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات صحابہ کرام قریش مکہ کی چالوں سے بے فکر نہیں رہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا اور بدر کا میدان سج نہیں گیا اس وقت تک صحابہ کرام کی عادت یہ ہوتی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر رات کو جب سوتے تھے اسلحہ باندھ کر سوتے تھے کہ کسی بھی وقت کسی بھی طور پر قریش جو ہے تو حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی حالت یہ تھی، ایک تو اپنی جان کی حفاظت تھی اور دوسرا مسلمانوں کی حفاظت تھی جو مکہ سے آئے تھے، تیسرا پھر انصار مدینہ کی حفاظت دی کیونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی بالکل بیدار مغزی کے ساتھ جو ہے وہ چاروں طرف حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ملنے والی اجازت کے بعد جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لشکروں میں صحابہ کرام کو تقسیم کر کے بھجوانا شروع کیا تاکہ ان کے راستوں کو روکا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو کافر تھے ان کافروں کا جو مطمع نظر تھا وہ ان کی معیشت کی، ان کا اقتصادی معاملات تھے اور ان کی معیشت کا دار و مدار اسی سڑک پر ہوتا تھا جو سڑک مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام سیف البحر کی طرف سب سے پہلا چھوٹا سا دستہ روانہ کیا جس میں 30 مہاجرین تھے اور ان کا امیر بنایا جاتا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ جاتے ہیں قافلے کا پیچھا کرتے ہیں لیکن قافلہ نکل جاتا ہے، لڑائی کی نوبت نہیں آتی۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی 60 یا 80 مہاجروں کے ساتھ دوسرا ایک لشکر تیار فرماتے ہیں
اور اس کو بھجواتے ہیں جس کا امیر عبیدہ بن الحارث کو بنایا جاتا ہے، لیکن معاملہ پھر بھی لڑائی وغیرہ کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تیسرا چھوٹا سا جو ہے اپنا لشکر تیار کرتے ہیں، جس کے اندر فقط 12 بندے ہوتے ہیں، 11 بندے اور ایک ان کا امیر ہوتا ہے۔ وادی نخلا کی طرف اس کو روانہ کیا جاتا ہے۔ سرکار روانگی کے موقع پر ان کے امیر عبداللہ بن جحش کو ایک خط لکھ کر دیتے ہیں اور فرمایا اس خط کو پڑھنا نہیں، یہاں تک کہ تو 2 دن کا راستہ تم طے کر لو، 2 دن کے راستے کو طے کرنے کے بعد اس خط کو جا کر تم نے پڑھنا ہے۔ اللہ کے شان 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام جس جگہ پر پہنچے تو جب خط کو کھول کر دیکھا تو اس خط کے اندر لکھا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان تک تم مسلسل چلتے رہو، ان کے درمیان میں چلنے والے جو تجارتی قافلے وغیرہ ہیں یا قریش کے حالات وغیرہ ہیں ان سے ہمیں آگاہ کرتے رہو۔ جب عبداللہ ابن جحش نے خط کھولا اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بات یہ ہے سرکار کا حکم آ گیا ہے، اب جس کو شہادت مطلوب اور مقصود ہے وہ میرے ساتھ چلے، میں تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق آگے چلوں گا۔ اللہ کی شان یہ جو 12 بندے تھے، 12 بندوں میں سے حضرت سعد اور عتبہ نامی 2 صحابی تھے، ان دونوں کا اونٹ گم ہو گیا۔ یہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو یہ بالکل قافلے سے کٹ جاتے ہیں، یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ مطلب یعنی کہ 12 میں سے 2 وہ چلے گئے، باقی بچ گئے 10۔ اتنے میں دیکھا کہ آگے سے لشکر آ رہا تھا کافروں کا، قریش کا۔ تو قریش کا جو لشکر تھا اس کے اندر تقریباً 200 اونٹوں پر لدا ہوا سامان تھا۔ اب جب 200 اونٹوں پر لدا ہوا سامان، ادھر سے یہ صحابہ شہادت کے جذبے سے ہمکنار، انہوں نے ان کے اوپر دھاوا بول دیا۔ اچھا وہ جو آ رہے تھے وہ بالکل بے فکر تھے، ان کی بے فکری کی وجہ یہ تھی کہ 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا مہینہ تھا رجب کا، تو رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، تو یہ جو قافلہ آ رہا تھا یہ رجب کے مہینے میں آ رہا تھا۔ یہاں سے جو 12 مسلمان تھے ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ممکن ہے رجب ختم ہو کر شعبان چڑھ چکا ہوگا، اس بنیاد پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ان کا ایک بندہ عامر ابن حضرمی مارا جاتا ہے، تیر لگ گیا، مار گیا۔ اب وہ جو قریش مکہ کا جو قافلہ تھا وہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے ہم پر دھاوا بول دیا ہے تو وہ سارے کے سارے اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور مسلمان جو وہ 200 اونٹوں پر جو لدا ہوا سامان ہے وہ لے کر ان کے 2 بندوں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ شعبان کا چاند نکل آیا ہے، لیکن وہ شعبان کا چاند نکلا نہیں تھا۔ ادھر جا کر انہی لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر واویلا مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں نے تو اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی حرمت کو پامال کر دیا۔ چنانچہ اس کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر باقاعدہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا سرمایہ لگاتے ہیں اس سرمایہ کا فائدہ کوئی نہیں، ایسا کرو پورے مکہ مکرمہ کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سرمایہ دار وہ سارے کے سارے اپنا سرمایہ لے کر آئیں اور ہم یکدم جا کر ایک بڑا منافع کما کر لائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں سے مضبوط ہو جائیں مالی اعتبار سے، اور پھر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کی شان وہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہاں پر جب یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی حرمت کو پامال کر دیا ہے، ان کا غصہ جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کی شان یہ ہے 2 بندے جو گرفتار ان کے ہو کر اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنیمت کے مال کو بھی ابھی رکھو، اور ابھی ان کے متعلق بھی کوئی حکم نہیں آیا۔ چنانچہ غنیمت کے متعلق ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، پھر جب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی اس مال غنیمت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان۔ 2 بندے جو گرفتار ہو کے آئے تھے مکہ والوں نے ان کا فدیہ بھجوایا، اللہ کے نبی نے فدیے کے بدلے میں ان میں سے ایک مسلمان ہو جاتا ہے اور ایک کو واپس بھجوا دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا ہمارے بھی 2 بندے غائب ہیں، وہ جو اونٹ کے لیے گئے تھے، جب تک وہ نہیں آ جاتے کیا پتہ تم لوگ ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل نہ کر ڈالو۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کی شان وہ دونوں واپس آ گئے، ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ معاملہ رفع دفع تو ہو گیا، لیکن معاملہ رفع دفع نہیں ہوا بئی اعتبار کہ کافروں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جس راستے پر ہم جاتے ہیں اس کے قریب میں مسلمانوں کی جو قیادت ہے وہ بیدار مغز ہے، اور ان سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور کسی بھی طور پر جو ہے اپنے سامان تجارت کو محفوظ بنا کر ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر یہ تیاری کی، اپنا کل سرمایہ ملا کر شام سے تجارت منگوانی ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا گیا وحی کے ذریعے سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے کہ بھائی قریش مکہ نے اپنا کل سرمایہ جمع کر کے تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا۔
اللہ کے نبی جب پہنچے وہ قافلہ نکل چکا تھا. اب جب وہ قافلہ نکل چکا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کو بے فائدہ نہیں رکھا بلکہ سفر کو کارآمد بنایا. اس سفر کے اندر اگرچہ وہ قافلہ تو ہاتھ نہیں آیا لیکن ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح صفائی کروا کر واپس آ گئے. مدینہ منورہ پہنچے 10 دن گزرے تھے. مکہ مکرمہ کے ایک صاحب تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے جن کا نام تھا قرظ ابن جابر. وہ آئے فہری، وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں نے مدینہ کی چراگاہ کے اوپر حملہ کر دیا اور پاک پیغمبر کے اور مسلمانوں کے اونٹوں کو وہ بھگا کر لے گئے. جب وہ بھگا کر لے جاتے ہیں تو مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہیں لیکن وہ بچ کر نکل جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی شان ایسا ہوا کہ اب آگے چل کر پھر جو غزوہ بدر کا جو معاملہ پیش آتا ہے اس کے جو بنیادی اسباب تھے اسی بندے کا قتل تھا. وہ جو حضرمی جو مارا گیا تھا اسی کی بنیاد پر جو ہے ادھر سے کافر اور ادھر سے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ بھئی وہ ابو سفیان کا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عام مسلمانوں کے ذہن میں یہی بات تھی کہ بھئی یہ کوئی لڑائی وغیرہ تو ہونی نہیں ہے، قافلے کا راستہ روکنا ہے. اور قافلے کا راستہ روکنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ قریش مکہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ صلح صفائی اور امن و امان کے قیام پر بات کریں. اللہ کی شان اس غرض سے وحی کے نزول کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 2 ہجری 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں. مدینہ منورہ سے روانگی کے موقع پر اللہ کے نبی نے عام اعلان نہیں فرمایا کہ سارے آ جاؤ، کیونکہ غرض کیا تھی؟ ان پر پریشر ڈالنا تھا، ان کو مجبور کرنا تھا، لڑنے کا تو ارادہ نہیں تھا. اللہ کی شان یہ ہے اللہ کے نبی یہاں سے روانہ ہوئے 12 رمضان المبارک کو. تو جو لوگ مسلمان وہاں پر موجود تھے ان میں سے جس کے پاس مطلب گنجائش تھی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑا. تو 300 یا 312 13 یا 314 یا 315 کی تعداد میں یہ افراد اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ وہ قافلے کو روکنا ہے تو جنگ کے لیے کوئی ہتھیار وغیرہ بھی ساتھ نہیں تھے. مسلمانوں کے 313 کا جو لشکر تھا اس کے اندر فقط 2 گھوڑے تھے. ایک گھوڑا حضرت زبیر بن العوام کا تھا اور ایک گھوڑا حضرت مقداد کا تھا. 70 اونٹ تھے. تو ترتیب یہ قائم ہوئی تھی کہ ایک اونٹ کو 3 صحابہ پر تقسیم کیا گیا، مطلب ایک اونٹ پر 3 صحابہ باری باری جو ہے وہ سفر کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو لبابہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی اونٹ پر برابری کی بنیاد پر چلتے تھے. مدینہ منورہ سے آگے نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 2 بندوں کو آگے روانہ کیا کہ جا کر پتہ کرو کہ ابو سفیان کا جو لشکر آ رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا اور کیا معاملات ہیں. یہ جو لشکر تھا، یہ جو 2 بندے تھے یہ آگے گئے. انہوں نے جا کر آگے اپنا معلومات وغیرہ کرنے کے لیے ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے. چشمے کے پاس بیٹھے تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ وہ قافلہ کب پہنچے گا کب نہیں پہنچے گا. یہ باتیں وغیرہ کرنے کے بعد یہ دونوں حضرات کی اٹھ کے چلے گئے. وہاں پر 2 لڑکیاں آ کر بیٹھ گئیں جو بچیاں تھیں. ادھر سے ابو سفیان کا لو لشکر آ رہا تھا. ابو سفیان بھی جانتا تھا، جانتے اس وقت تو مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوئے. وہ بھی جانتے تھے کہ مدینہ سے جو کہ قیادت بیدار مغز ہے عافیت کے ساتھ تو گزر نہیں سکتے ہیں. اس بنیاد پر ابو سفیان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے قافلے سے آگے رہا کرتا تھا، لوگوں سے پوچھ گچھ کیا کرتا تھا کہ راستے میں تم نے کسی کو دیکھا کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کی شان ابو سفیان آئے اسی چشمے کے پاس، دیکھا کہ 2 لڑکیاں آپس میں بیٹھی چھوٹی چھوٹی بچیاں باتیں کر رہی ہیں. کیا باتیں کر رہی ہیں؟ ایک دوسرے سے کہہ رہی ہے کہ میں نے جو تمہاری چوڑیاں توڑی ہے نا، کل یہاں سے قافلہ گزرے گا قریش کا، میں تمہیں چوڑیاں لے کر دے دوں گی. ابو سفیان کو کھٹکا نا یہ بات کہ ہمارے قافلے کا بچیوں کو کیسے پتہ چل گیا. تو فوراً جا کر بچوں سے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں سے قریش کا قافلہ گزرے گا. اس نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، یہ سامنے جو درخت ہے نا، درخت کے پاس 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یوں ابو سفیان کا لشکر بہت بڑا قافلہ شام سے تجارت کا سفر کر کے واپس آ رہا ہے. تو یہ میری بہن ہے مجھ سے چوڑیوں کے بارے میں لڑائی کر رہی تھی، تو میں نے کہا جب وہ آئے گا تجھے لے کر دے دوں گی. تب ابو سفیان کو یہ بات کھٹ گئی اور کہا کہ اچھا وہ بندے کہاں پر بیٹھے تھے؟ کہا وہ سامنے درخت کے نیچے. کس پر سوار تھے؟ کہا اونٹوں پر سوار تھے. ابو سفیان فوراً اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی نشان تو نہیں ملتا، البتہ اونٹوں کی جو مینگنیاں تھیں وہ مینگنی ان کو نظر آ گئی. مینگنی کو اٹھایا، مینگنی کو توڑا، اس مینگنی کے اندر کھجور کی گٹھلی تھی. تو فوراً ابو سفیان کے دماغ نے کام کیا، اللہ کی قسم یہ واحد مدینہ والے ہی ہیں جو اپنے کھجوروں کو اپنے اونٹوں کو کھجوریں کھلا سکتے ہیں یا گٹھلیاں کھلا سکتے ہیں. اس بڑی تعداد میں کسی اور کے پاس یا اپنا کھجور یا گٹھلیاں وغیرہ نہیں ہوتی. وہ فوراً سمجھ گئے
وہ سمجھ گئے تو انہوں نے فوراً اپنے قافلے میں سے غمزم نامی ایک بندہ تھا، اس بندے کو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ حالات کے لیے اور امداد کے لیے بھجوائے کہ فوراً جاؤ اور جا کر مکے والوں کو اطلاع کرو، اگر اپنے قافلے کی خیر چاہتے ہو تو فوراً آ جاؤ، کیونکہ میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ ابو سفیان جو لشکر لے کر آ رہے تھے قافلے کا، وہ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان تھا۔ اگر یہ سامان بعافیت مکہ مکرمہ نہ پہنچتا تو جتنے بھی مکہ کے سردار تھے یا لوگ تھے وہ سارے روڈ پر آ جاتے۔ اس بنیاد پر بہت خطرناک تھا۔ اللہ کی شان ادھر سے زمزم نامی ایک بندے کو بھجوایا، ادھر اللہ کی شان عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب، ان کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ مسلمان ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں ہوئی تھی، بہرحال اس وقت تو مسلمان نہیں تھی، یہ مکہ مکرمہ میں رہتی۔ انہوں نے رات کو خواب دیکھا اور بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب دیکھا ایک بندہ ہے کہ وہ اپنی سواری پر سوار آتا ہے، اس کی سواری بھی زخمی ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، وہ سیدھا اپنی سواری کو لے کر حرم شریف کے اندر آتا ہے اور چیخ کرتا ہے، چیخ کر کہتا ہے اے اہل غدر، یعنی اے دھوکے بازو، 3 دن کے بعد تم اپنی موت کے گھاٹ پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عاتکہ بنت عبد المطلب یہ خواب دیکھتی ہیں، آنے والا کہتا ہے اے اہل غدر یعنی کہ مکہ والو، تم اپنے آپ کو 3 دن کے بعد اپنی موت کے گھاٹ پر پہنچنے کے لیے تیار کرو۔ اب یہ جو تھا اتنا ظالم تھا، اس نے اتنا برا نقشہ کھینچا، اپنے کپڑوں کو بھی پھاڑا، اپنے جانور کو زخمی کیا۔ اب جانور زخمی ہو تو وہ اور تیز بھاگے، راستے میں لوگ اس سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ حرم کعبہ پہنچ گیا، پورا لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، جو سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، خواب کے اندر دیکھ رہی ہیں وہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حرم سے نکل کر جبل ابی قبیس جو سب سے پہلا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھا، اور ایک اس نے کنکر اٹھایا، ایک مطلب پتھر اٹھایا، اور پتھر کو اٹھا کر مکہ کی طرف پھینکا، وہ پتھر چورا چورا ہو گیا اور مکہ مکرمہ کے تمام سرداروں کے گھر پر اس کے ذرات پہنچ گئے۔ عاتکہ کی آنکھ کھلی، عاتکہ بڑی ڈر گئی اور اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے، کسی کو بتلائیے گا مت، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مکہ والوں پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضرت عباس کے دوست عتبہ کو انہوں نے بتا دیا۔ عتبہ نے جا کر ولید اپنے باپ کو بتا دیا جو کہ مکہ مکرمہ کا سردار تھا، سردار نے جا کر ابو جہل کو بتلا دیا۔ اب حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس خواب کے اگلے دن میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کے صحن میں کافروں کا لشکر جمع ہے، اور ابو جہل نے مجھے کہا عباس طواف سے فارغ ہو کر ذرا ملاقات کرنا۔ فرماتے میں 7 چکر لگانے کے بعد آیا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہ کیا مصیبت تم لوگوں نے بنا رکھی ہے، کل تک تم کہتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک نبی پیدا ہوا ہے، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کر رہی ہیں، کہ کیا ہوا، کہ تمہاری بہن نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے انکار کیا، مجھے نہیں پتا کیا خواب دیکھا ہے۔ ابو جہل نے دھمکی دی کہ دیکھو عباس، اگر 3 دن کے بعد یہ تمہاری بہن کا خواب سچ نہ ہوا تو رب کعبہ کی قسم میں پورے عرب کے اندر مشہور کروا دوں گا کہ پورے عرب کے اندر سب سے جھوٹا گھرانہ یہ ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا کر بھائی تیری مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک دن گزرا تھا، ادھر سے وہ زمزم جو تھا نا وہ وہاں سے آ گیا، اس نے جب یہ آ کر یہ سارا حلیہ بیان کیا، اب اس کا حلیہ دیکھ کر وہ سارے کے سارے کافر تو ڈر گئے۔ عاتکہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر سے بالکل سامنے آ گئی۔ اب اگلا معاملہ یہ تھا کہ اس نے عاتکہ کے ساتھ یہ کہا اے قریش کے لوگوں اپنے قافلے کی خبر لو۔ چنانچہ ابو جہل نے جو ہے نا اپنے لوگوں کے درمیان اعلان کروایا اور کہا کہ دیکھو اگر اپنی زندگی کو بچانا چاہتے مطلب سرمایہ کے لحاظ سے تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کو ہے، یا سارا کا سارا جو مکہ تھا جتنے بھی سردار تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اور روانگی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ 1000 بندوں پر مشتمل عظیم الشان قافلہ، اس میں ابو لہب نہیں جاتا، اس کے ابو جہل کے بھائی عاص ابن ہشام پر کچھ 4000 دینار کا قرضہ تھا، وہ اپنی جگہ پر اس کو بھجواتا ہے، باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے روانہ ہو جاتے ہیں۔ 200 گھوڑے خام خواہ ساتھ لے کر جاتے ہیں اور جھنڈے والی یعنی گانے بجانے والیوں کو بھی لے کر جاتے ہیں، شراب اور کباب کے مزے کے اندر چور چور جاتے ہیں۔ یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے مخبر جاسوس آ کر بتاتے ہیں حضور ابو سفیان نے قافلے کا رخ موڑ دیا ہے، ساحل سمندر کی سرز پہ ہوتا ہوا وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے۔ وہیں پر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بھی آپ سے وعدہ کیا گیا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، 2 گروہوں میں سے ایک آپ کو دوں گا، یا تو قافلہ تجارت
یا پھر ان کا مال غنیمت۔ اب اللہ کی طرف سے جب حکم آ گیا تو حکم آ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جس بات کا آپ کو پابند بنایا گیا اب کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا بھائی مجھے مشورہ دو۔ در حقیقت اللہ کے نبی کا مدینہ والوں سے یہ معاہدہ تھا کہ مدینہ شہر کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہوگا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدینہ کے باہر کے بارے میں تو وہ نہیں تھا۔ اس بنیاد پر حضور کا اشارہ انصار کی طرف تھا، تو انصار میں سے یک کے بعد دیگرے سعد ابن عبادہ اٹھے، مقداد ابن اسود اٹھے اور انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جائے لڑائی کرے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر کے اندر کود جائیں تو ہم آپ کے حکم سے سمندر کے اندر کودنے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ برق الغماد تک، یعنی یہاں سے لے کر برق الغماد تک 9 جنگجو قبیلوں سے سامنا کرنا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم وہاں پر بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ صرف تمہاری رائے مطلوب تھی، ورنہ اللہ کا وعدہ آ چکا ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک تمہیں ضرور دیں گے، یا تو فتح دیں گے اپنا مطلب یعنی کہ مال غنیمت دیں گے، یا قریش کا تجارتی سفر آپ کو دیں گے۔ اللہ کی شان یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پیدل چلے، آگے دیکھے بڈھا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بڈھے بندے سے کہا اللہ کے نبی نے ہاں بھی کیا حالات ہیں، وہ قریش کا جو قافلہ آ رہا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا کہ جی میری رائے کے مطابق وہ قافلہ جو گھوڑوں پر سوار ہوا ہے ساحل کے راستے سے چلتے چلتے وہ تو مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ مکہ مکرمہ سے اس قافلے کی حفاظت کے لیے جو قافلہ وہاں سے روانہ ہوا ہے جو 1000 بندوں پر مشتمل ہے، اگر وہ اونٹوں پر سوار ہو کے آ رہا ہے تو وہ فلان جگہ تک پہنچ چکا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مدینہ منورہ سے اس قافلے کے تعاقب میں ایک صاحب نکلے ہیں اور وہ جو جس مسافر سے آئے ہیں تو میرے خیال سے وہ فلان جگہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے کہ اس بندے کے بالکل پرفیکٹ رائے ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب 2 پہاڑوں کا فاصلہ تھا، ادھر مسلمان ہیں اور ادھر کافروں کا جتھا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو قریش کا لشکر دیکھنے کے لیے روانہ کیا۔ وہ جب گئے تو 2 بندے قریش کے پکڑ کے لے آئے، ان دونوں کو لایا، مارنا شروع کیا، بتاؤ کس کے بندے ہو؟ وہ کہیں کہ ہم قریش کے ہیں، یہ اور ماریں، نہیں تم ابو سفیان جی، نہیں ہم قریش کے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ بھائی وہ تم سے سچ بولتے ہیں تم مارتے ہو، وہ تم سے جھوٹ بولتے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ واقعتاً ابو سفیان کا لشکر واپس پہنچ چکا ہے، یہ قریش کا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی بتاؤ قریش کا لشکر کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا بہت بڑا ہے۔ بتاؤ بہت بڑا ہے۔ اور کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قریش کے لشکر میں کھانے کے لیے روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لشکر 1000 یا 900 کے لگ بھگ ہے۔ چنانچہ یہ ترتیب قائم ہو گئی۔ اب تو کنفرم ہو گیا نا، اب لڑائی ہونی ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تیار ہوتے ہیں، اور آگے چل کر جو کافر ہیں وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کافروں کے درمیان پھوٹ بڑھ جاتی ہے۔ پھوٹ اس انداز سے بڑھتی ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ بھیا ہمارا مقصد تھا اپنے قافلے کو بچانا، اب وہ قافلہ بخیریت پہنچ چکا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے بھائیوں کو مارنے کی، ہم تو لڑتے نہیں ہیں۔ ان کے لشکر کے اندر یہ ہوا، لیکن ابو جہل کو سب سے زیادہ وہ شوق چڑھا ہوا تھا لڑنے کا، وہ چاہتا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے لوگوں کو ورغلایا، مجبور کیا اور میدان بدر کے اندر جمع ہونے پر مجبور کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو انشاءاللہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے کہ اس کے غلط فیصلے کی بنیاد پر 70 سردار مارے جاتے، 70 بندے مارے جاتے ہیں، 70 قید ہو جاتے ہیں، 24 سردار مارے جاتے ہیں، اور کفر کا نام و نشان اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم فرما دیتے ہیں۔ آج اس کو یہیں تک رہنے دیں کہ یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں جماعتوں کا آمنے سامنے مقابلہ ہونا ہی والا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باقی اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک توفیق علیہ